پیارے بچوں، بزرگوں، خداوند کا شکریہ ادا کرے، خداوند کی ساری محبت کے لیے، پیار کے لیے، رحم کے لیے جو خداوند خدا ہماری زندگی میں ظاہر کرتا رہتا ہے۔ آج ہم پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر 18ویں عام اتوار کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کی تلاوتوں کا بغور مطالعہ کیا جائے، ان کو آپ نے سنا ہے، ایک بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنا دھیان جو ہے دنیاوی چیزوں سے ہٹا کر، فانی چیزوں سے ہٹا کر، مادی چیزوں سے ہٹا کر خدا کی طرف لگائیں اور اپنی دولت یہاں پہ اکٹھی کرنے کی خواہش نہ رکھیں، بلکہ اپنا خزانہ جو ہے آسمان پر جمع کریں، جہاں نہ تو زنگ لگتا ہے، نہ کیڑا کھاتا ہے، اور نہ ہی وہ خراب ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی پہلی تلاوت ہم نے جامع کی کتاب میں سے سنی ہے، اور یہ کتاب جو ہے حکمت کی 7 کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کتاب کو تقریباً یسوع سے 300 سال پہلے لکھا گیا، 250 سال بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کتاب میں لکھنے والا جو ہے، لکھاری جو ہے، وہ سلیمان نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو جامع کہتا ہے، لیکن یہ کتاب جو ہے حضرت سلیمان سے جو ہے اس کو یہ ڈیڈیکیٹ کی گئی ہے، منسوب کی گئی ہے۔ میرے عزیزو، اس کتاب میں حقیقت ایک بتائی گئی ہے۔ آپ پوری کتاب کو دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ بتان ہے، جھوٹ ہے، حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہاں سے، اس دنیا سے باہر ہے، اور وہ حقیقت خدا میں ہے، اور وہ اس کو گین کیسے کرنا ہے، حاصل کیسے کرنا ہے؟ خداوند کی شریعت پر چل کے اور خداوند پر توکل کر کے۔ اسی لیے آج کی کتاب کا شروع جو پہلی تلاوت ہے اس کا آغاز ہی کیسے ہوا ہے کہ باطل ہے، باطل ہے، سب کچھ باطل ہے۔ میرے عزیزو، جو اس کے لیے، باطل کے لیے ہبرو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے کھیلل، جس کا مطلب ہے سانس یا بھانپ۔ ایسا سانس لینا، آپ دیکھیں سردیوں میں ہم سانس لیتے ہیں، بعض دفعہ بھانپ جو ہے نکل رہی ہوتی ہے، آپ نے سانس لیا، باہر آئی ہوا بھانپ والی، اور کچھ ہی پلوں میں وہ غائب ہو جاتی، نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے جو اوریجنل لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ ایک بھانپ کی طرح ہے، سانس کی طرح ہے، جو ایک پل تو ہوتا ہے لیکن دوسرے موقع پر نظر ہی نہیں آتا۔ اور آگے لکھا ہے کیونکہ ایک انسان ایسا ہی ہے جو محنت کرتا ہے اپنی حکمت سے، ہنرمندی سے، لیکن جب اس کے کھانے کی باری آتی ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور لکھا ہے دوسرے ایسے آدمی کے حصے کے لیے چھوڑ جاتا ہے جس نے محنت نہیں کی۔ آپ اپنی زندگی میں حساب لگا لیں، شاید محنتیں جو ہے اب اجداد کرتے رہے، یا ہماری زندگی میں اپنے تک
دیکھ لیں، لیکن شاید کھانے والے کوئی اور ہوں گے۔ بڑا پیارا ایک گیت ہے، وہ برسی پہ گایا جاتا ہے کہ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਯਸੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਪੀ ਤਰ ਜਾਵਣਗੇ। धन दौलत ते माल खजाने कि इत्थे ही रह जाने, लेकिन जिनकी प्रीत जो है, जिन्होंने यीशु के साथ लगाया हुआ है अपना नाता, क्या है? वो हमेशा तक जिएंगे। तो मेरे अजीजों, जितना मर्जी हम कमा लें, मेहनत कर लें, लेकिन हमने यहां पे नहीं रह जाना। ये एक वक्त के लिए है, टेम्पररी है। इसके बाद जो जिंदगी है वो आखिर तक रहने वाली है। तो मेरे अजीजों, आज की पहली तिलावत हम सबको दावत देती है कि हम दुनिया के बितान से हटकर आसमानी चीज़ों की तरफ जो है ध्यान करें। आज की दूसरी तिलावत हमने कुलसियों के नाम खत में से सुनी है, और कुलसियों की कलीसिया जो है यह बड़ी अमीर तबके की कलीसिया थी, अमीर लोग थे, और बहुत सारे अमीर लोग जो हैं अपनी दौलत पर फख्र किया करते थे। लेकिन बहुत सारे मसीही जो हैं, जब वो मसीहत को कबूल करते थे तो क्या होता, तो उनको घरों से निकाल दिया जाता था। ये गरीब थे, और बहुत दफ़ा जो मसीह थे उन्होंने मसीह को कबूल तो कर लेना, लेकिन बांटने की जो सलाहियत है वो नहीं थी। तो उनसे मुकद्दस पौलुस रसूल मुखातिब होते हैं और फरमाते हैं कि ऐ भाइयों, तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आलमे वाला की चीजों की तलाश में रहो। और लिखा है, जहां मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, आलमे वाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि उनकी जो जमीन पर है, क्योंकि तुम मर चुके हो। अब मरना क्या है? दरअसल जो शख्स बपतिस्मा लेता है वो एक बार मरता है, उसकी जिंदगी दोबारा से शुरू होती है। इसलिए यीशु कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता वो फल नहीं लाता। तो बपतिस्मा याफ्ता शख्स भी ऐसे ही है कि जब बपतिस्मा पाता है दोबारा से वो जो है मर के जी उठता है, उसकी जिंदगी जो है मसीह में स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल बार कुलसियों की कलीसिया के नाम और हम सबको बता रहे हैं कि हम जो है अब हमारी ज़िंदगी चेंज हुई है, नई ज़िंदगी चेंज हुई है। तो हम दुनियावी चीज़ों से हटकर आलमे बाला की चीज़ों में की तलाश में रहें। और फिर लिखा है, बस तुम अपनी ज़मीनी अज़ा को मुर्दा रखो, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत, बुरी ख्वाहिश, लालच, जो बुत परस्ती के बराबर हैं। ये बुत परस्ती है क्या? जहां आप खुदा को खुदा का दर्जा नहीं देते, बल्कि अपनी मादी चीज़ों को, अपनी ख्वाहिशात को, हरामकारियों को, शहवत को, बुरी ख्वाहिशों को, लालच को, और ये बराबर किसके कर दी गई हैं? बुत परस्ती के। जहां आपको खुदा का खौफ ही नहीं रहता, जहां आप इन चीज़ों को अपने खुदा बना लेते हैं, अपने लालच को इंसान जो है खुदा बनाया होता है। और फिर लिखा है, तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दिया है और उस नई को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। मेरे जो
یہاں پہ مقدس پولس رسول بتاتے ہیں کہ جیسے آدم جو ہے جب بنایا گیا تو اس نے گناہ کے بعد کیا کیا؟ وہ کپڑوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے. تو مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ اب پھر سے تم نئے بن گئے ہو. تم نے وہ کپڑے اتار دیے جو تم نے اپنی شیم کی وجہ سے، اپنی شرم کی وجہ سے پہنے تھے. اب کیا ہے؟ تم نے نئی انسانیت کو پہن لیا ہے. اب تم میں کوئی فرق نہیں رہا، نہ تو یونانی ہے، نہ یہودی ہے، نہ مختون، نہ غیر مختون، نہ بربری، نہ اسکوتی، نہ غلام ہے، نہ کوئی آزاد، بلکہ سارے مسیح میں کیا ہے؟ ایک ہو گئے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے. مسیحیت میرے عزیزو کوئی فرق نہیں بتاتی، نہ امیر کا نہ غریب کا، کہ امیر کو جا کے وہاں پہ بھی سب کچھ اچھا ہی ملے گا. نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح تو غریبوں کے ساتھ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بڑی خوبصورت جو ہے وہ پیرابل بھی ہے نا، جس میں خداوند یسوع مسیح مبارکبادی دیتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو غریب ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی انہی کی ہے. آج کی انجیل مقدس کی طرف آتے ہیں. آج کی انجیل مقدس ہم نے مقدس لوکا کی انجیل کے مطابق سنی ہے. اور میرے عزیزو جب سے یہ انجیل ہم اس سیزن میں سن رہے ہیں، اس موسم میں سن رہے ہیں، تو یسوع مسیح جو ہے ہماری اور اپنے شاگردوں کی تربیت کر رہے ہیں. اور تربیت کب کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے اپنا سفر جو ہے وہ جلیل سے شروع کیا اور یروشلم کی طرف جا رہے ہیں. اور اس سفر کے دوران یسوع اپنے شاگردوں کو اور ہم سب کی تربیت کرتے ہیں کہ دراصل شاگردیت ہے کیا. اور اس میں آپ نے دعا کے بارے میں بھی سنا. یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو دعا کے بارے میں سکھاتے ہیں. پھر نیک سامری کی تمثیل آپ نے سنی. پھر آپ نے سنا کہ مارتھا اور مریم جو ہے خدا کا کلام سنتی رہتی ہے، اس کے بارے میں سنا. اور آج جو ہے یسوع ایک نیا سبق انسانوں کو دیتے ہیں، ہم سب کو دیتے ہیں، اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں. اب ہوا کیا؟ اس راستے میں جب جا رہے ہیں تو ایک آدمی آیا یسوع کے پاس اور کہتا ہے کہ اے استاد میرے بھائی سے کہہ کہ میری میراث میں میرا حصہ مجھے دے. اب اس وقت قاضی جو ہیں، کاہن جو ہیں، وہ حصہ بانٹا کرتے تھے. اب کیونکہ یسوع مشہور تھا اور یسوع جو ہے، یسوع کے پاس یہ آدمی آتا ہے، یہ یسوع سے کہہ رہا ہے کہ مجھے میری میراث کا حصہ ملے میرے بھائی سے. اور یسوع اس سے کہتا ہے کہ کس نے مجھے تم پر قاضی مقرر کیا ہے؟ قاضی، اب قاضی کون ہے جی؟ جج کرنے والا نا. یسوع فرماتے ہیں کہ میں دنیا پر فتویٰ لگانے کے لیے نہیں آیا. جج کرنا جو ہے، قاضی جو ہے، یسوع کی نظر میں کون ہو سکتا ہے؟ آخرت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ خدا باپ کے پاس. قاضی ہونے کا درجہ وہ اپنے باپ کو دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں قاضی نہیں ہوں، میں تو تمہیں رائٹ اور رانگ، غلط اور صحیح کے درمیان پہچان کروانے آیا ہوں. اور یسوع پھر تمثیل کے ذریعے آگے بتاتے ہیں اور اس شخص کو خصوصی طور پر جو اپنے حصے مانگنے کی پیچھے ہے، اس سے کہتا ہے کہ پھر یسوع کہتا ہے ان سے کہا کہ خبردار رہو، سارے لالچ سے کنارہ کرو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی فراوانی پر منحصر نہیں ہے. کوئی جتنا امیر ہے اس سے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کے لیے جو ہے جنت کی ٹکٹیں جو ہے بک کر دی گئی. اس نے کرا لی. اس لیے اس کو جو ہے
وہ آسمان پر بھی اعلیٰ درجہ ملے گا. ایسے نہیں ہے، بلکہ یسوع پھر آگے تمثیل کے ذریعے سمجھاتے ہیں. اور تمثیل کیا ہے؟ کہ کسی دولت مند کے پاس بہت ساری زمین تھی، اور زمین پر جو ہے بہت ساری فصل ہوئی، اور وہ آدمی جو ہے اپنے دل میں سوچنے لگا کہ میرے پاس تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ میں اس کو اکٹھا کر سکوں. اب میں کیا کروں گا؟ جو میرے پاس پرانی کوٹھڑیاں، آپ کو یاد ہو پرانے زمانے میں وہ پڑھولے بنایا کرتے تھے مٹی کے، اور اس کے بعد ڈرم بھی آئے، ان میں جو ہے گندم وغیرہ رکھی جاتی تھی. تو یہ شخص جو ہے یہ اب ارادہ کیا کر رہا ہے کہ اب جو میرے پاس پرانی کوٹھڑیاں ہیں ان کو میں ڈھا دوں اور بڑی بناؤں گا، اور ان میں خزانہ رکھوں گا، ان میں اپنا مال رکھوں گا، اور کہوں گا اپنی جان سے، اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان کہ میرے پاس بہت سا سامان بہت برسوں کے لیے جمع ہے، چین کر، کھا پی عیش کر. اور یہ جو ہے بندہ، اب اس کے بارے میں دیکھیں کہ یہ دیکھنے میں یہ شخص ذہین بھی ہے. دیکھیں ذہین ہے تو دولت مند ہے، کامیاب بھی ہے. اس نے دولت کمائی ہے تو اپنی ذہانت کی وجہ سے. اس نے اناج اگر کمایا ہے، اگر مال اس کے پاس آیا ہے تو اپنی ذہانت کی وجہ سے. اب پھر جب مال آ گیا ہے تو اکٹھا کرنے کا جو ہے اس کو ارادہ بھی کر رہا ہے. کیا ہے کہ اس نے اکٹھا کرنا ہے، اور اپنی جان سے کہہ رہا ہے، کسی اور سے نہیں، کہ اے میری جان تیرے پاس بہت سا مال ہے، بہت برسوں کے لیے جمع ہے، چین کر، کھا پی عیش کر. اب دیکھیں اس کی زندگی میں اس کا محور جو ہے اپنا آپ ہی ہے. اس نے اپنے سے باہر سوچا ہی نہیں ہے، اس کو اپنے سے باہر کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. دولت کیسے آئی؟ اس اکیلے نے نہیں کمائی، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ہاتھ لگے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی خود غرضی کی حد دیکھے کہ اپنے تک محدود رکھے ہوئے. اور پھر کہہ رہا ہے اپنی جان سے ہی کہ یہ اناج ہے بہت برسوں کے لیے کافی ہے، میرے لیے کافی، مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور یسوع جو ہے آگے بتاتے ہیں کہ اسی رات جو ہے خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اس سے کہتا کیا ہے؟ اے نادان. اب دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ دیکھنے میں اس کی جو اسٹریٹجی اس نے لگائی ہے دولت اکٹھی کرنے میں، وہ ذہین آدمی کر سکتا ہے. مال و دولت جو ایک ذہین بندہ اکٹھا کر سکتا ہے، لیکن خدا کی نظر میں وہ کیا ہے؟ نادان. کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق میرے عزیزو نادان، بے وقوف وہ شخص ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اپنی مرضی پر عمل کرتا ہے، جو اپنی حکمت کو استعمال کرتا ہے، جو اپنے سے بڑھ کر کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کسی سے مشورہ لینے کی بھی جرات نہیں کرتا. اب دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا نے اتنا اس کو سب کچھ دیا ہے، یہ خدا کے پاس جاتا، لیکن یہ کس کے پاس گیا؟ کس کے پاس گیا؟ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ اپنے آپ سے. یہ اپنی خودی سے تو باہر گیا ہی نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا کے پاس جاتا اور خداوند خدا کا کیا کرتا؟ شکر کرتا. اور پھر خدا نے اتنا کچھ دیا ہوا تھا تو اس میں سے اپنے پڑوسی کو بھی دیتا، ہمسائے کو بھی دیتا،
لیکن اس کی زندگی کا مرکز یہی ہے اپنے تک کہ چین کر، کھا پی، عیش کر، موجہ مار، دوسرے لفظوں میں یہی زندگی ہے۔ میرے عزیزو، اس کی زندگی میں پھر ہوتا کیا ہے؟ اسی رات خداوند جب ظاہر ہوا ہے، اسے کہتا ہے کہ اسی رات تیری جان جو ہے تجھ سے طلب کر لی جائے گی، لے لی جائے گی، پس جو تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہے؟ میرے عزیزو، آپ دنیا میں دیکھ لیں، کئی ہستیاں آئیں، کئی گئیں ہمارے سامنے، آپ کا اپنا تجربہ ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگ جو دعوے کرتے رہے، آج وہ کہاں ہیں؟ مٹی میں دفن ہے۔ آج کا کلام میرے عزیزو آپ کو اور مجھے بتاتا ہے کہ میرے عزیزو، ہم اپنی دولت پر انحصار نہ کریں۔ دولت کی فراوانی اس بات کا تعین نہیں کرتی کہ ہم جو ہے ابدی زندگی میں حصہ دار ہوں گے۔ آج یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے، یا خداوند خدا جو ہے، دولت مند کو یہ نہیں کہ اسے پسند نہیں کرتا۔ بائبل میں اور بہت سارے فگر ہیں جو دولت مند تھے۔ نبی کون ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، سلیمان بادشاہ، داؤد بادشاہ، اور وہ شخص جسے ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے کون ہے؟ ابراہیم۔ کتنا خداوند خدا نے اسے دیا ہوا تھا۔ تو خداوند خدا جو ہے وہ دولت مند کو حقیر نہیں جانتا، یہ نہیں کہ اسے ناپسند ہے، بلکہ خداوند خدا اس شخص کو حقیر جانتا ہے جو اپنی دولت کو ہی اپنا خدا، اپنے لالچ کو ہی اپنا خدا مانے بیٹھا ہے۔ اس کے لیے وہی سب کچھ ہے، اس کو وہی نظر آتا ہے۔ میرے عزیزو، آج خداوند خدا اپنے کلام کے ذریعے آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم زمین کی بجائے عالم بالا کی چیزوں میں کی تلاش میں رکھیں، اور ذہن میں رکھیں جامع کی کتاب کے الفاظ کہ باطل ہے، سب کچھ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہاں، اس زمین کی چیزوں کا استعمال تو کریں، لیکن ہمارا فوکس جو ہے، ہمارا مرکز جو ہے، ہمارا محور جو ہے، وہ ہمارا خداوند خدا ہونا چاہیے۔ اگر ہم کھائیں پیئیں بھی تو زندہ رہنے کے لیے، زندہ رہنا بھی تو کس لیے؟ خداوند کے لیے، خداوند خدا کے لیے۔ میرے عزیزو، آئیں آج اپنی زندگی پر غور کریں، ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا محور اور مرکز کیا ہے؟ کیا ہم اپنے مال کو، اپنے مال و اسباب کو سب کچھ مانتے ہیں؟ اپنی دولت کو سب کچھ مانتے ہیں؟ اپنی صلاحیات کو سب کچھ مانتے ہیں؟ یا ہمارے دل میں خداوند خدا کے لیے جگہ ہے؟ یا ہمارا فوکس ابدی زندگی ہے؟ ہمارا فوکس خداوند خدا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ راہ، زندگی اور حق کیا ہے؟ میں ہی ہوں۔ تو وہ ہے زندگی جس میں ہم جو ہے ابدی زندگی پاتے ہیں۔ آئیں خداوند خدا سے فضل چاہیں کہ خداوند خدا ہمیں ہر قسم کے لالچ سے، ہمیں ہر قسم کی بری خواہشات سے باز رکھے، تاکہ ہمارا فوکس جو ہے، ہمارا مرکز جو ہے، وہ خداوند خدا رہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے